بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں ہے۔ نماز کے حوالے سے مفتیان کرام ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ صحابہ نے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی پر عمل کیا، تابعین نے جیسا صحابہ کو دیکھا انہوں نے اسی پر عمل کیا، تبع تابعین نے جیسا تابعین کو دیکھا اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ روایات کے مطابق صحابہ قرآن کے علاوہ چند حدیثیں یا مسائل پر تحریریں لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ انہوں نے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے و مسائل پر اپنے اپنے گھروں میں رسول اللہ کی مکمل نماز اور اس کے مسائل نامی کتابچے رکھے ہوں گے تاکہ بڑے اور بچے انہیں پڑھ کر نماز سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ائمہ کے دور تک تواتر کے ساتھ وہی نماز پڑھی جاتی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوگی، اور رسول اللہ کی نماز وہی ہوگی جو بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اگر رسول اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نماز کے بارے میں رسول اللہ کی نمازیں نامی کوئی کتابچہ تحریر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ کتب ستہ کی مدد سے مختلف روایتوں پر پھیلی ہوئی روایت کو ایک جگہ جمع کر کے متفق علیہ نماز کی کتاب تو آج بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ نماز کا تعلق صرف نبی سے ہے اور انہی کی عطا کردہ ہے، جس میں دخل اندازی کا اختیار یا اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا اختیار صرف رسول اللہ کو تھا، تو مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، جعفری نمازیں کہاں سے آئیں؟ نبی کی نماز کے مقابلے پر فرقوں کی امامی نمازوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتیان کرام وضاحت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے تبع تابعین تک جاری رہنے والی نماز فرقوں کی نمازوں میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اہل علم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ایک نماز ہی نہیں، پورے دین اسلام کو عباسی دور حکومت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ نبی کی نماز جسے ضائع کر دیا گیا اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا اور وہ رو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو باتیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی ہیں اب ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا، سو اس نماز کے سو یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی۔ نبی کی نماز ضائع کرنے یعنی اس کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد یہ سوچا گیا کہ اب اس خلا کو کیسے پورا کیا جائے، تو نبی کی نماز کی جگہ فرقہ وارانہ امامی نمازیں وضع کر کے رائج کر دی گئیں۔ آج مالکی نماز موجود ہے، شافعی نماز موجود ہے، حنبلی نماز موجود ہے، حنفی نماز موجود ہے، جعفری نماز موجود ہے، لیکن موجود نہیں تو رسول اللہ کی نماز موجود نہیں۔ امامی مساجد میں امامی نمازوں کا سلسلہ جاری ہے اور مفتیان کرام نے لوگوں کو رفع الیدین، آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں جیسے غیر ضروری، غیر اہم فروعی اختلافات میں الجھا کر مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ اصل حقائق سے واقف نہ ہو سکیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے مفتیان کے غیر ضروری خود ساختہ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ مفتیان کرام سے استدعا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ نبی نے 5 طریقوں پر نماز ادا کی تھی یا ایک طریقے پر۔ ویسے تو یہ سوال غیر ضروری ہے کیونکہ نبی کی نماز تو ضائع ہو گئی، اب اس سوال کا کیا فائدہ؟ اللہ کی صلاۃ تو یہ پہلے ہی ضائع کر چکے ہیں جس کی شہادت قرآن میں موجود ہے۔ اگر فرقہ وارانہ نمازوں کا تعلق نبی سے نہیں تو بظاہر ائمہ سے ہوگا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ امت بے شمار فرقوں میں بٹ گئی اور دن بدن ان فرقوں میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا تو کیا داخل ہونا بھی گوارا نہیں، اور اگر ایک فرقہ کسی دوسرے فرقے کی مسجد میں داخل ہو جائے تو اسے گھونسے، لاتے اور
جوتے مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تبلیغ کی غرض سے گئے تھے تو مشرکین نے اوباش لونڈے ان کے پیچھے لگا دیے تھے، جنہوں نے آپ پر سنگ باری کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ وہی رویہ آج ہمارے فرقوں کے درمیان ہے۔ تمام مفتیان کرام سے التماس ہے کہ نبی کی مصدقہ اور مستند طریقہ نماز پر ایک مستقل مشتمل ایک کتابچہ امت مسلمہ کو پیش کیا جائے، تاکہ نبی کی گمشدہ نماز لوگوں تک پہنچ سکے اور آپس میں پیدا ہو جانے والے اختلافات کا خاتمہ ہو سکے اور تمام فرقے نبی کی متفق علیہ نماز پڑھ سکیں۔ امید ہے مفتیان کرام اس کار خیر میں حصہ لے کر امت مسلمہ میں موجودہ انتشار و افتراق کا خاتمہ فرمائیں گے۔ شکریہ والسلام۔